السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم کر رہے ہیں بک نمبر 2 کا لیسن نمبر 6 دا مین ہو واز اے ہاسپٹل اینڈ اٹ از ریٹن بائی جیروم کے جرم. ایک آدمی جو اپنی ذات میں ہسپتال تھا. اب جب ہاسپٹل کا ورڈ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو مریض، ڈاکٹر، بیماریاں، مختلف قسم کے طریقہ علاج، یہ سب کچھ ذہن میں آتا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ اپنی ذات میں پورا ہسپتال تھا، پورا ہاسپٹل تھا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک آدمی پورا ہسپتال، یعنی کہ یا تو یہ ہے کہ وہ آدمی اتنا زیادہ ایکسپرٹ ہے جو کہ ہر قسم کی بیماری کا علاج کر سکتا ہے، پہلی یہ بات آتی ہے. یا پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے جب ہم ٹائٹل پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی جو پورا ہاسپٹل تھا، میں بھی بہت ہی زیادہ ایکسپرٹیز ہوں اس کے پاس، اور وہ پوری ایک چھوٹے سے کلینک کے اندر ہی اس کے پاس سارے وہ علاج کرنے کے سارے انسٹرومنٹ اور سب کچھ موجود ہو، ساری مشینری موجود ہو. ایسا ہو سکتا ہے. یا پھر یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میں بھی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو کہ شاید ساری بیماریاں اپنے اندر رکھتا ہو. ایسا امپاسبل ہی ہے. تو یہ ایک بیسکلی فنی ایسے ہے، ہیومرس ایلیمنٹ ہے اس میں. ایک ہیومرس ایلیمنٹ کو لے کر رائٹر نے ایسے لوگوں کو بیسکلی کرٹیسائز کیا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جو کہ مختلف قسم کے وہموں کو اپنے دل میں جگہ دیتے، اور جب وہ وہم ان کے ذہن و دل میں بس جاتے ہیں تو پھر ان کی زندگی بہت ہی زیادہ پتھیٹک ہو جاتی ہے، بہت زندگی خراب ہو جاتی ہے، نارمل نہیں رہتی. اور ایک اور چیز، جب ہم اس سٹوری کو، اس ایسے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر علم کم ہے، نامکمل ہے، تو وہ بہت خطرناک ہے. وہ کام جس کا ہمیں پتہ نہیں کہ کیسے کرنا ہے، ہمیں ہنر نہیں اگر آتا اور اس کو ہم آزماتے ہیں، خاص کر صحت سے ریلیٹڈ، تو اس کے بڑے ہی ڈینجرس ریزلٹس نکل سکتے ہیں. تو اب اس سٹوری میں ہے تو یہ فنی ہے، تو اس میں ہیومرس ایلیمنٹ، لیکن ایک سچائی کو بھی ریویل کیا گیا ہے کہ سب لوگ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں کم علم ہے، ہمیں ایک دوسرے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو چیز ہمیں پتہ نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو پھنسانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے سیف ہے. اچھا، ایک اور اس میں جو مزے کی بات ہے، دا مین، اس کو اگر ہم دیکھیں تو رائٹر نے کسی شخص کا نام نہیں لیا، کسی بندے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ایز اے کریکٹر. اس نے آئی کا ورڈ یوز کیا ہے. اٹ واز مائی لیور، یہ میرا جگر تھا. دیٹ واز آؤٹ آف آرڈر، جو کہ خراب تھا. آئی نیو اٹ واز مائی لیور، میں جانتا تھا کہ یہ میرا جگر ہی ہے. دیٹ واز آؤٹ آف آرڈر، جو کہ خراب ہے. بیکاز، کیونکہ آئی ہیڈ جسٹ بین ریڈنگ پیٹنٹ لیور پل سرکولر، کیونکہ میں ابھی پڑھ چکا تھا ایک واضح جگر کی گولی کا اشتہار، ان وچ، جس میں وہ ڈیٹیل تفصیلاً درج تھا، دا ویریس سمٹمس، مختلف علامات، بائی وچ، جس کے ذریعے A man could tell، ایک آدمی بتا سکتا تھا، when his liver was out of order، کہ کب اس کا جگر خراب ہوتا ہے یا کب اس کا جگر خراب ہوتا تھا. I had them all، اور وہ سمٹم ساری کی ساری میرے اندر موجود تھیں. میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے، رائٹر نے یہ جو ٹائٹل میں ہے کہ دا مین ہو واز اے ہاسپٹل، یہ دا مین اپنے آپ کو پیش کیا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ میرا جگر جو ہے وہ خراب تھا، مجھے پتہ تھا. اور ان کو پتہ کیسے تھا کہ ان کا جگر خراب ہے؟ اصل میں جگر کی گولی سے ریلیٹڈ انہوں نے ایک اشتہار پڑھا. جیسے کہ مختلف بیماریوں سے ریلیٹڈ اشتہارات آتے ہیں، تو دوائی سے ریلیٹڈ اشتہار آتا ہے. اب وہ دوائی کس کس بیماری میں کس حالت میں لینی چاہیے اس کے بارے میں بھی درج ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ایک گولی کا اشتہار تھا، وہ انہوں نے پڑھا جو کہ جگر سے متعلق تھی. اس میں جب بیماری سے ریلیٹڈ ساری سمٹمز بتائی گئی تھیں، علامات بتائی گئی تھیں، تو رائٹر کو پڑھ کے یہ لگا کہ یہ علامات اس کے اندر بھی موجود ہیں.
کچھ ورڈز کی میننگ دیکھ لیتے ہیں. آؤٹ آف آرڈر خراب ہونا، پیٹنٹ واضح، لیور پل جگر کی گولی، سرکولر اشتہار، ڈیٹیلڈ تفصیلاً، ویریس مختلف، بعض، سمٹمز علامات. آگے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں اٹ از اے موسٹ ایکسٹرا آرڈنری تھنگ بٹ آئی نیور ریڈ اے patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I am suffering from the particular disease therein dealt with in its most virulent form. اوکے کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ غیر معمولی بات ہے، لیکن میں نے یہ جو ایک واضح گولی کا اشتہار تھا، دوائی کا اشتہار تھا، اس کو پڑھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچنے پر مجبور ہو گیا، پہنچے بنا نہ رہ سکا کہ مجھے یہ بیماری ہے، اور بیماری بھی بہت زیادہ مہلک حد تک ہے، کافی شدید حد تک لاحق ہو چکی ہے، سیریس کنڈیشن میں ہے. The diagnosis seems in every case to correspond exactly with all the sensation that I have ever felt. اور جو تشخیص سے ایسا لگتا تھا کہ وہ ساری چیزیں جو ریلیٹ کر رہی بتائی جا رہی تھیں وہ ریلیٹ کر رہی تھیں، کراسپونڈ ایگزیکٹلی میچ کر رہی تھیں ان تمام احساسات سے جو میں نے کبھی محسوس کیے تھے. اب جب انہوں نے اشتہار پڑھا نا تو ان کو یہ تو لگا نا اصل میں کہ وہ جگر کی بیماری ان کو ہے. تو ایکچولی ان کو ایسا کیوں لگا تھا؟ کیونکہ ان کے اس میں جو تمام باتیں درج تھیں ان کو لگا کہ وہ چیزیں ان کو بھی فیل ہوتی رہی ہیں، تو لہٰذا ان کو جگر کی بیماری ہے. اور بعض اوقات ہوتا یہ کہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بیماری ہو تو وہ بیماری سے ریلیٹڈ علاج پڑتا ہے یا اس سے ریلیٹڈ میڈیسن کے بارے میں پڑھتا ہے. تو انہوں نے تھوڑا سا ریورس کیا، انہوں نے بیماری سے ریلیٹڈ تو بعد میں پڑھنا تھا، پہلے انہوں نے دوائی کا پڑھا اور دوائی سے ریلیٹڈ جو بیماری تھی اس کے بارے میں پڑھا. میننگز دیکھ لیتے ہیں. ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی، پیٹنٹ واضح، میڈیسن دوائی، ایڈورٹائزمنٹ اشتہار، امپیلڈ مجبور، کنکلوژن نتیجہ، سفرنگ شکار مصیبت کا شکار، پرٹیکولر ڈیزیز مخصوص بیماری، یعنی کہ جگر کی بیماری کا تذکرہ ہو رہا ہے اس وجہ سے ادھر پرٹیکولر ڈیزیز ہے. ویرولنٹ مہلک شدید، ڈائگنوزس تشخیص، کراسپونڈ مطابقت رکھنا، سینسیشن فیلنگ. آگے کہتے ہیں آئی ریممبر، مجھے یاد تھا، گوئنگ ٹو دا برٹش میوزیم، کہ میں گیا برٹش میوزیم میں، ون ڈے ٹو ریڈ اپ دا ٹریٹمنٹ فار سم سلائٹ ایلمنٹ آف وچ آئی ہیڈ اے ٹچ ہے فیور آئی فینسی اٹ واز. کہتے ہیں مجھے یاد تھا میں برٹش میوزیم گیا، اور برٹش میوزیم کیوں گیا تھا؟ ایک مجھے شک تھا کہ مجھے یہ ہلکا سا بخار بیماری ہے فیور کی. ہے فیور کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک بخار ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ بخار ہے، تو اس کا علاج پڑھنے کے لیے وہ برٹش میوزیم گئے. آئی گاٹ ڈاؤن دا بک، میں نے کتاب نکالی اور کتاب لے کے بیٹھ گئے. اینڈ ریڈ آل آئی کیم ٹو ریڈ، اور میں نے وہ سارا کچھ پڑھ ڈالا جو بھی میرے سامنے پڑھنے کو آیا. اینڈ دین ان ان تھنکنگ مومنٹ، اور پھر بنا سوچے سمجھے ایک بے خبری کے لمحے میں، آئیڈلی سستی سے، ٹرن دا لیوز پیج پلٹنے لگا، اینڈ بگین ٹو انڈولنٹلی اسٹڈی ڈیزیزز جنرلی، اور سستی سے ایسے ہی مختلف امراض کا مطالعہ شروع کر دیا. اصل میں یہ ہوا یہ تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے تو انہوں نے ایک اشتہار پڑھا تو ان کو لگا ان کو جگر کی بیماری ہے، اور وہ ساری فیلنگز ان کے مطابقت رکھتی تھی جو کہ اس اشتہار میں لکھا ہوا تھا، تو ان کو لگا کہ ان کو جگر کی بیماری ہے. تو بیسکلی اصل میں یہ برٹش میوزیم گئے تھے. جب برٹش میوزیم میں گیا یہ رائٹر، تو وہاں پہ ان کو شک تھا کہ مجھے شاید ہلکا سا بخار ہے فیور ہے، تو میں اس کا علاج پڑھ لیتا ہوں. ہم سبھی خود ہی ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو بالکل ایسے ہی انہوں نے بھی کیا. تو کتاب نکالی، پڑھنے بیٹھ گئے. ہے فیور کا تو جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اس کے بعد ایسی ورک گردانی کی، پڑھنے لگے.
تو مختلف امراض کا مطالعہ بھی شروع کر دیا. جب مطالعہ شروع کیا تو اس پہ تو ساری بیماریاں لکھی ہوئی تھیں. I forgot which was the first distemper. مجھے یاد نہیں کہ وہ پہلی ڈسٹمپر بیماری کون سی تھی. I plunged into جس پہ میں نے چھلانگ لگائی یا جس میں غوطہ زن ہوا جہاں پہ میں لپکا. Some fearful devastating scourge. کچھ بہت ہی خطرناک تباہ کن وبا تھی. I know میں جانتا تھا and before I had glanced half down the list of premonitory symptom it was borne in upon me that I had fairly got it. کہتے جو بھی بیماری تھی مجھے بیماری کا نام تو یاد نہیں لیکن بہت ہی خطرناک تباہ کن وبا تھی میں جانتا تھا. اینڈ بیفور آئی ہیڈ گلانس ہاف ڈاؤن دا لسٹ آدھی ہی لسٹ جو علامات دی گئی تھیں اس پر آدھی ہی نظر ڈالی تھی. پریمونیٹری سمٹمس کا مطلب ہوتا ہے بدشگونی کی علامات. وہ اس کو ان کو انورٹڈ کاماز میں لکھا. ظاہر سی بات ہے جو بیماری کی علامت ہوگی اس کو اچھا تو نہیں سمجھا جائے گا نا. تو ایک طرح سے طنز و مزاح ہے یہ. تو کہہ رہے پریمونیٹری سمٹمس بدشگونی والی جتنی بھی علامات ادھر درج تھی نا تو وہ آدھی ہی پڑی تھی. تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ان کو ادراک ہو گیا اچھا خاصا کہ یہ مرض ان کو کافی حد تک لاحق ہوا ہے. اب جو رائٹر ہیں وہ جاتے ہیں لائبریری میں برٹش میوزیم میں. وہاں پہ لائبریری کا جو سیکشن ہے جو کتابیں جہاں پہ موجود ہے اس سے کتاب نکالتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں. جب ایک بیماری پڑھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ بیماری میرے اندر ہے. اس سے پہلے وہ اشتہار بھی پڑھ چکے ہیں تو وہ اشتہار پڑھ کے بھی ان کو لگا کہ ان کو جگر کی بیماری ہے. تو بیسکلی اس چیپٹر میں رائٹر نے ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو وہم کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو پرابلمیٹک بنا لیتے ہیں.